اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں جیسا آپ کے اور ہمارا رمضان شروع ہوا ہے، بہت سے لوگ زندگی میں شروعات کے بہت سے امور کو دیکھنے میں، سمجھنے میں، اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں کافی الجھ جاتے ہیں، اور بعض وقت الحمدللہ کامیابی بھی مل جاتی ہے، مگر اکثر وقت اور بیشتر لوگ اس کے اندر ڈر خوف سے اپروچ ہوتے ہیں. تو زندگی کے مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی آئی تھی پہلی مرتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے تھے، اور وحی کے معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انداز نہیں تھا، یہاں تک کہ کپکپاہٹ اور پسینہ چھوٹ گیا اور ایک دم جھاڑا آ گیا خوف کے مارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسان شادی کرتا ہے تو وہ انسان اپنی شادی کرنے کے بعد وہ اپنے اسپوز کے ساتھ کیسا رہیں گی، زندگی کیا ہوگا، وہ تھوڑا سا کنفیوژن مومنٹ اور وقت رہتا ہے شروعات کی زندگی میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کرنے میں. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جب پہلے دن اسکول کو جاتے ہیں، ماں باپ سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، تو کتنے بار ماں باپ ان کے ساتھ جانا اور اسکول میں کچھ دیر بیٹھنا اور ان کے ساتھ تھوڑا سپورٹ اس طریقے سے محسوس دلانا، پھر وہ ڈر خوف نکلے تک ٹائم لگتا ہے. اسی طریقے سے جو انسان زندگی میں اپنے ایگزاموں کو اپروچ ہوتا ہے اور بڑے بڑے ڈگریوں کے لیے جب جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے سب سے پہلی قدم جب ہوتی ہے وہ بہت بڑی غور فکر کرنے کے اور لمحات یاد رہتے ہیں، اور انسان ہمیشہ جب کوئی چیز میں پہلی بار داخل ہوتا ہے ڈر خوف اور کنفیوژن ہوتا رہتا ہے اس کو کہ یہ چیز میں صحیح ادا کر سکوں گا، یہ چیز مجھ سے غلطی ہو جائے گی. تو بہت سے اس معاملات کے اندر ایمان والوں کی زندگی میں اور آپ کے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی اہم والی بات کو ذہن میں بٹھا کر اپنے اندر صلاحیات کو قائم اور کانفیڈنٹ لیول رکھنا چاہیے. وہ کیسے؟ نمبر 1 کہ زندگی میں غلطی یا بھول یا کچھ معاملے کے اندر درست نہیں ہونا شروع میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کا فیل ہے، اس کا مطلب کہ ہم ایکسپیرینس لے کر سیکھ رہے ہیں. وہی فیلئر ہی کل کے دن کے سکسس کا ایک ریزن بن سکتا ہے، مگر اس کو پوزیٹیو انداز میں لینا سیکھیے، نہ کہ ہر چیز میں ڈپریشن اور اپنے آپ کو ہلاک کر دینا اپنے آپ کے ڈپریشن انزائٹی سے. اور کیونکہ آج میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہوئے دیکھا، نیوز پیپروں میں بھی آپ خبریں بھی سنتے ہوں گے کہ کئی بچے 10 کا ایگزام فیل ہوتے ہی خودکشی کر لیے، فلان چیز ہوتے ہی خودکشی کر لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیول پہ ڈپریس اور سٹریس میں تھا کہ بس زندگی میں اس کا ایک ہی منشا اور مقصد تھا کہ اگر یہ ہوا تو میں کامیاب ہوں، نہیں ہوا تو میں ختم، میری زندگی ختم ہو گئی. اور بعض ماں باپ کی اور بعض ماحول کی پریشرائز اور اس شخص کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، اور یہ چیز کے اندر آپ کو چھٹکارا لینے کے لیے ایک بہت اہم بات میں سمجھاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ زندگی کے ریئیکشن کی لائف مت جیے، آپ ایکشن کی لائف میں گزارا سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر زندگی میں اچھا کام کریں گے تو لوگ بولیں گے، آپ برا کام کریں گے تو بھی بولیں گے، اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو بھی بولیں گے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کہ آپ اپنی لائف کو ایکشن میں رکھو، ریئیکشن میں مت رکھو، اور پہلی سٹیپس کوشش کرنے کی اس میں ڈر خوف سے مت اپروچ ہو. اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں گھر سے نکلتا ہوں اللہ کا نام لے کر، اس ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے. تو جس ذات پہ بھروسہ کرے آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ بھروسے کے اعتماد کے رب ہے، اور مجھ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے ساتھ ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اس زندگی کے چیلنجز میں آپ ایک چیز سے بچ کے رہیے، وہ ہے کمپیئرنگ دوسروں سے. جو لوگ سکسیس ہوئے ان سے اپنی فیلئر کو کمپیئر کرنا بے خوفی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صلاحیات، ان کے ایٹماسفیئر، ان کے حالات کچھ ایسے بن کے آئے تھے جو ان کے لیے سکسیڈ تھا، مگر کئی چیزوں میں آپ سکسیس ہوئے وہ لوگ فیل تھے. تو آپ اس کو چیک مت کریے کہ نہیں دوسرے جنے جیسا کامیاب ہوئے مجھے بھی ویسی کامیابی ضروری ملنا. نہیں نہیں نہیں، کمپیئرنگ کرنا کبھی مت کیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ امور میں اچھی صلاحیت دیا ہے، اس کی قابلیت اپنے اندر کانفیڈنٹ لیول سے آپ آگے بڑھیے. جس میدان آپ کا نہیں اس میں آپ لرننگ ہے، تو لرننگ والا کبھی کبھار ایکسیڈنٹ بھی کر لیتا سیکھتے سیکھتے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی میں چھوٹا رہو یا بڑا رہو، پیر پھسلتا، ٹھوکر لگتی، گرتے، بری بات نہیں ہے. ہمیشہ کے گرے ہوئے دکھنا وہ بری بات ہے. تو لائف کے بیٹل میں ڈرنا نہیں اپروچ ہونے کے لیے، مگر چیلنجز کو ایکسپٹ کر کے بیٹ کرنے کے لیے اللہ کی ساتھداری اور سہارا ہمیشہ لے کر رہیے. کیونکہ آپ اور ہم کوئی ہماری حیثیت اور اوقات اور ہماری طاقت اور سمجھداری اور صلاحیت اتنی نہیں، مگر جب تک کہ اللہ اس میں ہمارے لیے مدد نہیں کیا جب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر آخری 2 چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساتھداری کو مانگنا چاہیے. ایسا غافل ہو کر نہیں بس میں توکل کر لیا بول کر بغیر کوئی اسباب لیے نہیں. اللہ تعالیٰ اسباب لینے کا بھی حکم فرمایا ہے، اسباب لو مگر مسبب الاسباب پہ ڈیپینڈ ہو جاؤ. زندگی کی پہلی کوشش فیل ہونا یا
दूसरी फेल होना या तीसरी फेल होना, ये जिंदगी की फेलियरी हमेशा की नहीं रहती। कई लोग फेलियरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी अचीव करते, जो उनकी फेलियरी वही रीजन थी उनकी बड़ी अचीवमेंट पहुंचने की, और दुनिया के अंदर बड़े नामवार भी हो गए। मगर हमको वो मकसद नहीं है दुनिया के अंदर एक नामवार होना। हमको मकसद है कि अल्लाह के नजदीक नेक और ईमान वाले बंदे बनकर जिंदगी और आखिरत की कामयाबी दो जहां की लेना। जिंदगी में आपके और हमारी पहली कोशिश डरने की नहीं, हिम्मत से और तवक्कुल से आगे बढ़ने की होती है। रमजान में जो बच्चे रोजा रखाई करते हैं, उनकी हौसला अफजाई माँ बाप कैसा करते हैं, पूरा सेलिब्रेशन होता है घर में। और ये अच्छी बात है कि बच्चा नेक काम कर रहा है और पहली जिंदगी का पहला रोजा है। ये हर कोई बच्चा बच्ची उसको याद है उसकी जिंदगी में पहले रोजे रखाई जो हुई थी। क्यों? अल्लाह की एक इबादत में दाखिल हो रहे हैं तो खैर मकदम सब जने करते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं, ताकि जिंदगी भर उसके लिए रोजा एक नेमत और एक शाबाशी मिलने के साथ उसकी नेकियां आपको भी मिलते हैं और उसके साथियों को भी जुड़ा कर आगे अल्लाह की बंदगी में जुड़ा सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी और हमारी और आपकी कि पहली कदम रखने में डर खौफ नहीं रहना और आगे बढ़कर अल्लाह की मदद के साथ कामयाब रहना। अल्लाह ताला से दुआ है कहने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा अल्लाह आपको और हमको अमल की तौफीक दे, और पहली कदम हमेशा अल्लाह हमारे साथ दे और आखिरी कदम तक अल्लाह हमारी साथदारी कायम दायम रखे उसके साथ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।